السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت عالمی سطح پر جو معاملات ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، کشیدگی زوروں پر ہے۔ ونزویلا کے ساتھ جو امریکہ کا معاملہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ابھی کوئی دن جاتا ہے، کوئی لمحہ جاتا ہے کہ ایران پہ بھی حملے کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب کو۔ آپ ڈائریکٹر ہیں شعبہ سیاسیات پنجاب یونیورسٹی کے۔ سر، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں، کسی محلے میں، کسی جگہ پر ایک بدمست ہاتھی جو ہے اچانک آ جائے تو اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ مہذب معاشروں میں کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ ایک تو مہذب معاشروں میں بدمست ہاتھی ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے سر، گڈ، اور آتا بھی نہیں ہے۔ جی جی۔ اور جب ہاتھی آپ نے کہہ دیا اور اس کو بدمست کہہ دیا تو اس کے آگے سے ہٹنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن بچتا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مغرب وہ ہے جس نے پوری دنیا کو تہذیب کا درس دیا، جی، اور وہ خود کو سویلائزڈ نیشنز کہتے ہیں، دوسروں کو وہ انسویلائزڈ کہتے ہیں، جی، بلکہ باربیرک لفظ یہ استعمال کرتے ہیں۔ مسلم ورلڈ کے بارے میں ان کا یہ تھا کہ یہ تو جہادسٹ اور ٹیررسٹ اور کون سا خطاب جو انہوں نے نہیں دیا۔ جی ہاں، ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئن بنے رہے، ڈیموکریسی کا وہ درس پوری دنیا کو دیتے رہے، برابری کا، جس کو آپ فریڈم آف سپیچ کا، اور سب سے بڑھ کر جس کو آپ نے سو کال لبرلزم آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تو ہر ایک کو ایک ان کی اپروچ یہ رہی جس کو وہ کہتے ہیں کہ انکلوسیو، کہ سب لوگوں کو خواہ ان کا مذہب کچھ ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مغربی فلسفہ تھا، مغربی فلسفہ ریاست، جی، مغربی فلسفہ جمہوریت، اور ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اقتدار اعلیٰ، جی، سوورینٹی، جی ہاں، کہ ریاستیں خود مختار ہیں جی ہاں، اور آزاد ہیں۔ جی، ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے بین الاقوامی قانون میں جسٹ وار، جی، کہ کوئی ایسے نہیں کہ خامخواہ چڑھ دوڑے کسی پہ جی ہاں، اس لیے کہ وہ طاقتور ہے۔ جی، یہ یہ صدی جو ہے، یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مغربی جو نظریات ہیں ان کی شکست کی صدی ہے، جی، اور یہ نظریات وہیں پنپے تھے اور وہیں ان کا اختتام ہو رہا ہے، جی۔ اور وہیں آپ یوں کہہ لیں ان کی ناکامی وہ دکھائی دے رہی ہے۔ تو سر، اس کے پیچھے ایک فرد واحد نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ فرد واحد نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نمائندہ ہے کوئی 17 کروڑ لوگوں کا، جی، دنیا کی وہ ڈیموکریسی جو خود کو سب سے بڑی، اولڈسٹ ڈیموکریسی کہتی ہے اور سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتی جی، ہے۔ پھر لبرلزم کا ایک آئیڈیا ہے کہ جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ فائٹ ایچ ادر، جی، اور ڈیموکریسیز آر لیس پرون ٹو وار۔ وہ تو ڈکٹیٹرشپس کو کہتی رہی، جی، وہ تو فوجی حکومتوں کو کہتی رہی کہ یہ جنگوں کی طرف جاتی ہیں۔ جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لبرلزم کی وہ تھیوری جس پہ ان کو سب سے زیادہ پرائڈ تھا، اس کا فیلئر بھی ان کے ہاں ہو رہا ہے۔ جی، ایسے ہی، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹرمپ اکیلا نہیں ہے۔ جی، آپ یہ دیکھیں اس وقت یورپ کا پورا خطہ وہ ڈی سٹیبلائز ہے۔ سب سے پہلے تو سوویت یونین نے اگریشن کی، جی، انہوں نے، آپ نے دیکھا یوکرین میں یوکرین کے کس ساتھ، انداز سے اس کو جی، اپنے میں شامل کرنے کے جی، لیے۔ چلے سوویت یونین کو تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے، سینٹرلائزڈ۔ جی، مغرب اپنے بارے میں تو بلا مبالغہ جی یہ کہتا رہا کہ ہم تو جی ہاں، دوسروں کی آزادی کا احترام جی، کرتے ہیں۔ اور سر، مغربی جمہوریت میں تو یہ بھی ہے ایک بات کہ طاقت سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور عوام پہ ہی اس طرح سے چڑھائی کر رہے ہیں وہ لوگ۔ دیکھیں، صرف چڑھائی نہیں کر رہے وہ، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دھمکیاں صرف نہیں دے رہے، جی، انہوں نے وینزویلا میں وہ کر کے دکھایا۔ جی، وہ ڈکٹیٹر ہوگا وہ، حالانکہ وہاں پر بھی جی، الیکشنز ہوتے ہیں، جی، وہاں بھی الیکٹڈ لیڈرز آتے ہیں۔ تو ونزویلا چاویز بھی، کی جو ہاں، حکمیت اعلیٰ ہے وہاں ہاں، کے عوام کی، ہاں، وہ تو بھاڑ میں چلی گئی نا۔ بالکل ایسے، صرف انہی کی نہیں۔ جی، جب آپ ایک ملک پہ اگریشن کرتے ہیں جی، تو آپ اصل میں پورے خطے پہ، جی بالکل، اب آپ نے ساؤتھ امریکہ کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ جی، جی اب بالکل، بولیویا یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اگلی باری ان کی ہے، جی ہاں، اور ممالک یہ سوچ رہے ہیں ہاں کہ جی، شاید اگلا ٹارگٹ وہ ایون ہوگا۔ میکسیکو اور میکسیکو، کمبوڈیا یہ وغیرہ۔ نہیں، باقاعدہ انہوں نے دیکھیں نا گرین لینڈ پہ قبضے کی تو انہوں نے کھل کے بات کی۔ جی ہاں،
اچھا گرین لینڈ وہ ہے جو کہ ڈنمارک کا حصہ ہے جی، اور ڈنمارک وہ ملک ہے جو نیٹو میں شامل رہا ہے. سر 32 ممالک کا یعنی کہ وہ ایک ہے اتحاد ہے وہ. جب اور کیسے ہوگا اگر فرض کریں کہ دیکھیے آپشنز کیا ہیں ٹرمپ صاحب کے پاس؟ 3 آپشنز کہا جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سیدھا فوجیں بھیج کے گرین لینڈ پہ قبضہ کر لے. ایک آپشن یہ سنا ہے کہ غور کیا جا رہا ہے کہ پیسے دیے جائیں فی بندہ، تھوڑی سی آبادی ہے 60-70 ہزار میرا خیال ہے، تو ان کو فی بندہ اچھے خاصے پیسے دے کر ان سے ریفرینڈم کرا لیا جائے. یا تیسرا یہ ہے کہ انہیں کہا جائے ڈنمارک کو کہ آپ خود بخود دستبردار ہو جائیں. تو آپ کے خیال میں تینوں آپشنز میں سے زیادہ وائبل کون سا لگتا ہے؟ دیکھیں جب ٹرمپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایزی وے اور ہارڈ وے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹک اینڈ کیرٹ جی دونوں کی پالیسیز اپنے ہوئے ہیں کہ اگر کیرٹ سے بات نہیں بنی تو پھر وہ سٹک استعمال کریں گے. دوسرے ملک کو دھمکی دینا، طاقت کے استعمال کی دھمکی دینا اور قبضے کی دھمکی دینا، یہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے اور امریکن کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. امریکی آئین کی ایک جو سب سے عجیب بات جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، امریکی آئین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آئین مقدم ہے اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ مقدم ہے. ان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف یہ آئین نہیں جو ہم نے یہ تحریری شکل میں، امریکہ جو معاہدات کرے گا دوسرے ممالک کے ساتھ، جو ٹریٹیز، وہ بھی اسی طرح سے تحفظ حاصل ہے اپلیکیبل ہیں جس طرح سے یہ جس کو آپ اسٹیٹ لا کہتے ہیں، نیشنل لا کہتے ہیں، اور اس کے لیے علیحدہ سے کسی فورم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سیلف ایگزیکیوشن ہے، انہوں نے از خود امپلیمنٹ ہو جانا ہے. اب ٹرمپ اپنے آئین کو بھی آپ کہہ رہے ہیں وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو سر اس نے کہہ دیا نا کہ میں دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتا. وہ دیکھیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو قانون ہے نا دنیا میں اور وہ ہے مائٹ از رائٹ. اب امریکہ جیسی ڈیموکریسی جو خود کو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ویسے اب ان کے ہاں جو فساد برپا ہے کہ ٹرمپ صرف وہ الیکشن مانتا ہے جس میں وہ خود جیتتا ہے، بائیڈن کی الیکشن کو وہ آج تک نہیں مانتا. اچھا اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، اب ایران کے بارے میں جیسے بات ہو رہی ہے، وہاں بھی وہ رجیم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی وینزویلا میں تو انہوں نے باقاعدہ ان کو دونوں میاں بیوی کو اغوا کیا وہاں سے، ان کو کڈنیپ کیا وہاں سے. اور تو اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بہانہ بنا کہ جس انہوں نے شپ کو ڈبویا ہے، پہلے ان کو ہٹ کیا سمندر میں، اس کے بعد ان کو لگا کہ اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے، دوبارہ اٹیک کیا. یہ صریحاً امریکی آئین کی خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ کھلے پانیوں میں، قانون اور آئین یہ کہتے ہیں کہ جو زخمی ہیں، جو انجرڈ ہیں، جن کو سروائیول کی ضرورت ہے، ہیلپ، آپ ان کو دوسرا نشانہ بنا کے ڈبو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اب خود دیکھ رہی ہے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جن کے ہم نظریات یہاں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، پوری پولیٹیکل سائنس بھری پڑی ہے ان باتوں سے. انٹرنیشنل لا جو ہے کہ شاید وہ مہذب قوموں میں ڈیولپ ہوا تھا. اب مجھے بتائیں مہذب قوموں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جس انداز سے وہ ایکٹ کر رہے ہیں. لیکن میں کہوں یہ کہ چونکہ ان کا یہ جو جس کو ویسٹرن فلسفی کہتے ہیں، اچھا اس کی یہ جو کلی کھل رہی ہے نا، یہ بیس کرتی تھی جس کو میں ڈائیکوٹمی کہتا ہوں کہ یہ میسج کچھ اور ہے پڑھانے میں، جس طرح ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. اب مزے کی بات یہ کہ اس کے لیے کسی اور کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی. ان کے ہاں اپنے ہاں جو موومنٹ ہے اور ٹرمپ جیسے جو لیڈرشپ ہے، وہ یہ دنیا پہ آشکارا کر رہے ہیں کہ دیکھیں امپیریلزم ابھی بھی ہے اور ہم ایک امپیریل پاور ہیں، ہم ایکٹ بھی ویسے کریں گے جیسے ایک امپیریل پاور کرتی ہے. دنیا کے وسائل پہ پہلے ہم کولونائزیشن کے ذریعے قبضہ کر لیا کرتے تھے، اب ہم ڈائریکٹ خود مداخلت کر کے وہ تمام ذرائع جس کو ہم ریسورسز کہتے ہیں، جس میں وہ ریئر مٹیریل کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ آئل کی بات کرتے ہیں، جس میں وہ گیس کی بات کرتے ہیں، اور جو معدنی دھاتیں ہیں ان کی بات کرتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ یہ اصل میں ان پہ کنٹرول کی جنگ ہے اور وہ کسی اخلاقیات سے نہیں جڑی ہوئی، کسی قانون سے نہیں جڑی ہوئی. وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ طاقت سے جڑی ہوئی ہے. اچھا یہ میں کہوں گا کہ ایک شفٹ جو مغرب نے خود کو پوز کیا یا پریٹینڈ کیا کہ وہ تو انسانیت کا احترام کرتے ہیں،
وہ تو قانون کا احترام کرتے ہیں, وہ تو دوسروں کی جو آزادی ہے اس کا احترام کرتے ہیں, دوسروں کی جو ٹیریٹوری انٹیگریٹی ہے اس کا خیال کرتے ہیں. ان کے ہاں جو دوسروں کی حکومتیں ہیں, عوام کو خود حق ہے کہ وہ اپنی حکومت خود بنائیں. اچھا, ماضی میں تو چلیں یہ ایک لگی لپٹی زبان استعمال کیا کرتے تھے کہ جی ہم جا رہے ہیں عراق میں, ہم وہاں کے لوگوں کو لبریٹ کرنے, وہاں ہم الیکشنز کروائیں گے, صدام سے آزادی دلائیں گے, ہم افغانستان میں اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ سپریشن ہے. اب تو انہوں نے یہ لفاظی بھی چھوڑ دی ہے, اب تو وہ صاف کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں خیال, آپ نے ایک اچھی بات جو مجھے آپ کہہ لیں کہ اس میں جو کہ ویسٹرن جو یورپ ہے وہ ابھی بھی وہ ایک طرح سے اپوزیشن دے رہا ہے, اور ٹرمپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جرمنی خاص طور پہ, فرانس کے جو میکرون ہے. لیکن ہوگا کیا کہ وہاں یورپ کو تھریٹ دیا ہوا ہے روس کا, رشیا کا. اب یہ جو ایک طرح کی ٹرائی پولر ورلڈ بنی ہے نا, اب یورپینز کو بھی احساس ہوگا کہ امریکہ اور ہو سکتا ہے روس اور پھر چائنا, یہ تین بڑی طاقتیں ہیں. اچھا, یورپ اب اگر متحد نہیں ہوتا تو پھر وہ مائنس ہوگا. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹیج جو ہے, ایک ایرینا کہہ لیں, جس پہ اب یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ آپس میں کسی طریقے سے برسے پیکار ہوں گی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ میدان جنگ پھر وہی بنے گا جو ماضی میں بنتا تھا. اچھا, دونوں دفعہ جو بنا وہی ہوگا, وہی ہوگا. لیکن یہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس کو پھیلائیں مڈل ایسٹ تک, چونکہ وہ اسرائیل کو بھی ظاہر ہے کہ جو تھریٹس ہیں ان کو بھی ریموو کرنا چاہیں گے. آپ نے بالکل انٹرو میں سے فرمایا کہ یہ ایک نیا فینومینا ڈیولپ ہو رہا ہے, ایک نئی دنیا مرج کر رہی ہے. اور ٹرمپزم جو ہے, یا جس کو کہتے ہیں کہ مونرو, یہ جو ٹرمپو, یہ جو ڈاکٹرائن میں کہوں گا اس کو, یہ اس کا آپ دیکھیں گے کہ اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ بھی نہیں ہے. اس کو سر مونرو سے ڈونرو بھی کہہ رہے ہیں, ڈونرو بھی کہہ رہے ہیں. میں تو وہ جو عزیزی ہے سہیل صاحب, سہیل احمد نے وہ ٹرمپو کہتا ہے, تو میں کہتا ہوں بھی ہم اپنی ٹرم استعمال کریں. تو اس نے بہرحال امریکہ کو صرف تباہی کے دانے پہ نہیں لے کر آنا, اس سے سر ملک نہیں ڈوبیں گے. تو سر پھر واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, بدمست ہاتھی ہے, اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. دیکھیں جی, پھر وہی بات کہ وہ کہتا ہے کہ میری فوج سب سے طاقتور ہے, وہ کہتا ہے میرا اسلحہ سب سے جدید ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں صرف ایک زبان جانتا ہوں, وہ طاقت کی زبان ہے. پھر وہ کہتا ہے جس سے میں بات بھی کروں گا تو اپنی کنڈیشنز پہ کروں گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے تھوڑا سا ہے, یہ میں شروع میں کہتا بھی رہا ہوں, آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ پھر اس بدمست ہاتھی کو کیسے روکا جائے, تو مجھے جو طریقہ نظر آتا ہے نا, یہ جن کا بدمست ہاتھی ہے نا وہی اس کو لگام ڈال سکتے ہیں. اچھا, وہ کون ہے؟ وہ امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے, وہ جو امریکہ کا سرمایہ دار ہے, وہ جو اس چیز کا روادار ہے کہ اگر جنگیں ان کے حق میں ہوں تو وہ جنگیں کرواتا ہے, ایسے ہی اگر جنگیں رکوانا ان کے حق میں ہو تو وہ جنگیں رکواتا ہے. مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اب چونکہ 2-3 باتیں ایسی میں نے دیکھی ہیں, مثلا سینٹ میں آپ دیکھیں کہ جو وار اتھورائزیشن کا جو ایک ریزولوشن تھی اس میں ان کو شکست ہو گئی. 5 ریپبلکن نے جوائن کیا ڈیموکریٹس کے ساتھ, 53 ووٹ ڈیموکریٹس کے حق میں آئے, 48 ان کے حق میں آئے, حالانکہ ان کی اکثریت ہے وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ سینٹ میں یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کو روکا جائے. اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہاؤس میں بھی ایک بل پہ, وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ بل ہے, وہاں 19 ریپبلکن جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ مل گئے. اس بدمست ہاتھی کو صرف 2 طریقوں سے روکا جا سکتا ہے. کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ جی چائنا شاید کوئی اپنے ہتھیار لے آئے گا یا روس اپنے وہ روکے گا, مل کے. نہیں سر, آئین میں, امریکی آئین میں یہ 25ویں ترمیم ہو چکی ہے. اس 25ویں ترمیم سے اس کو کرپل کیا جا سکتا ہے, اور یہ کانگریس مل کے کر سکتی ہے. کانگریس اس کو امپیچ بھی کر سکتی ہے. اچھا, کیا ہے سر ترمیم 25؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر صدر جو ہے وہ کسی معذوری کا شکار ہو جائے, اچھا وہ معذوری یہی نہیں کہ وہ چل پھر نہ سکے, وہ طے کرنا ہے. اب وہ جو کیبنٹ ہے, خاص طور پہ اس میں بڑا رول آ جاتا ہے وائس پریزیڈنٹ کا بھی, اور جو باقی وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایک سینکشن مل جائے گی کانگریس سے بھی, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ صدر اب اپنے جو افعال ہیں ایز اے پریزیڈنٹ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا, اور اب یہ امینڈمنٹ کو اپلائی کرنا چاہیے 25th, تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے پھر وہ عہدہ سنبھال لیتا ہے صدارت کا. صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انکیپیسیٹیٹ ہو گیا. لیکن سر ان حالات میں کیا
کس گراؤنڈ پہ کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو گراؤنڈ بنتی ہے نا وہاں اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. جی ٹرمپ کی صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں سٹوریز چھپنا شروع ہو گئی. اچھا وہاں بڑے بڑے لوگ جن کا تعلق سائیکالوجی سے ہے, جو باڈی لینگویج کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے یہ ایکٹ کر رہا ہے, لوگ اب ایج کے حوالے سے بھی وہاں پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اور لوگ محتاط ہو گئے ہیں کہ اس کو بڑے غور سے دیکھا جائے کہ یہ جس انداز, دیکھو وہ ڈپلومیٹک تو اس کی لینگویج بھی نہیں ہے. جی ہاں. اچھا اس کی مووز نہیں ہے ڈپلومیٹک. ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ اس نے سارے اپنے بلائے ہوئے ہیں وہ جو ان کی آئل کی بڑی بڑی کمپنیز کی جو سی اوز ہیں, پھر وہ جا کے کہتا ہے میں ذرا بال روم کو دیکھتا ہوں اس ونڈو سے, اس کھڑکی سے. یہ جو اس کا سٹائل ہے نا آرتھوڈاکس اور کیجول, اور پھر جو وہ کئی دفعہ اس نے ایسے انٹرویوز دیے ہیں اور باتیں کی ہیں. اچھا وہ بالکل بھی نہیں, وہ جو اس کے ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. عام طور پہ نہ تو وہ لینگویج ڈپلومیٹک ہے بلکہ اوفینسو ہے. جی ہاں. بعض لوگوں کے حوالے سے ابیوسو ہے. جی ہاں, شائستگی تو ہے ہی نہیں. اچھا پھر جو انٹرنلی وہ کر رہے ہیں, وہ جو آئس بنائی ہے, جی, اور وہ جو امیگرینٹس کے حوالے سے وہاں پہ جو کاروائی ہیں, نو کنگ کی بات ہو رہی ہے. جی, نو کنگ ریلیز نکلی ہیں. یہ جو مومنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکن جو تھاس ہے نا کلچر, اس میں اس نے ایک پتھر پھینک دیا ہے. جی. اب دیکھنا یہ کہ آیا یہ صرف جس کو ہم نیو کانس کہتے تھے, جن کو ہم صرف پینٹاگون کہہ لیں, اب اوباما نے ایک اپنی سپیچ میں تو اسی کے ساتھ ہی لوگوں کو کوٹ کیا کہ اپنے جنرلز کے بارے میں یہ کیا کہتا رہا کہ مجھے وہ جنرل چاہیے جو ہٹلر کے جنرلز تھے. پھر اس نے 5 آدمی کے جو ٹاپ براس کے جو جنرلز تھے ان کو گھر بھیجا ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ اس پر ریئلی کنسرنڈ ہوگی کہ اگر امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے یہ جو کچھ چیزیں ٹرمپ کر رہا ہے. تیسرا میں اور عرض کر دوں, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ان کی عدالتیں روک سکتی ہیں ٹرمپ. جی ہاں, عدالتیں. جی. اچھا ان کا کورٹس کا ایک انڈیپینڈنس ایک رہی ہے. علیحدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر آپ گنیں گے ججز کو تو 9 میں سے آپ کو تقریباً میرے حساب سے تو 6 تو کلیئرلی وہ ریپبلکن ہیں. 3 تو خود اس نے اپوائنٹ کیے ہوں. جی بالکل. تو لیکن وہاں کی لوئر کورٹس بھی پاورفل ہیں. وہ امریکی جو صدر ہے اس کی جو ایگزیکٹو پاورز ہیں, کوئی بھی کورٹ کسی بھی طرح کا ایکشن لے سکتی ہے. اور وہاں یہ جو ایکسیسز ہوتی ہیں پریزیڈنٹ کی, یا جو اس کی جہاں وہ ڈسکریشن استعمال کرنا چاہتا ہے, روک سکتے اور روکا بھی ہے کورٹس نے. تو لیکن وہ سارے انٹرنل ہیں, آپ نے دیکھا طریقے. اچھا باہر یہ ضرور ہے کہ چائنا بھی اور روس بھی وہ یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جس طرف جا رہی ہے, یہ جنگ دیکھیں یہ ایٹمی طاقتیں ہیں سب کے پاس ایسے ایسے میزائلز ہیں اور ایسے ایسے ہتھیار ہیں. ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ان دونوں سے ٹکر لینا, وہ ٹرمپ یہ حرکت نہیں کرے گا. وہ کرے گا کیا کہ جہاں سے سکویز کیا جا سکتا ہے ان کے انٹرسٹ کو. اب چائنا سے اس کو فکر ہے کہ چائنا کو نہ تو وہ گیس لینے دے گا دنیا سے. چائنا کی سب سے زیادہ کنزمپشن ہے سر گیس کی اور پیٹرول کی. اچھا اب وینزویلا بھی اسی جا کے بیٹھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ریزروائر ہے آئل کا, وہ ظاہر ہے کہ وہاں کا. سر اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے گولڈ کی بھی سب سے بڑے ذخائر وہاں پر ہیں. بالکل وہاں پہ. اور وہ گولڈ تو کہ ایک ریڈی کیش ہے ایک طرح سے. ایگزیکٹلی. تیل تو پھر آپ ریفائنری میں ڈالتے ہیں, وہ پائپنگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد ریفائن ہو کے جاتا ہے کسی جگہ. گولڈ تو ادھر نکالا, ادھر آپ نے بیچا اور پیسے. صرف مجھے تھوڑا سا ایک لگ رہا ہے فکر, اور فکر سے میری مراد یہ کہ اس لحاظ سے کہ چائنا یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ اچھا مزے کی بات ہے جو چیزیں سٹوریز میں ایون واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز میں اور بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی وینزویلا کا آئل جو ہے نا وہ بڑا تھک ہے, اس کی کوالٹی یہ ہے, آئل کی کچھ 26 قسمیں ہوتی ہیں, اس میں سے یہ علیحدہ بات ہے کہ جب اس نے بلایا ہے آئل کمپنیز کے جو سی اوز کو, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں بلینز آف بلین ڈالر کے سودے ہوئے اور باتیں ہوئی. اچھا سر, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے سر, تو ناظرین ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب نیٹو کی ہم ابھی بات کر رہے تھے وقفے پر جانے سے پہلے. تو نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کسی ایک اسٹیٹ پر حملہ جو ہے پورے نیٹو ممالک پر حملہ تصور ہوگا. اس لحاظ سے ڈنمارک اگر اپنی بات پر یعنی کہ اٹل ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی صورت بھی گرین لینڈ کو نہیں دینا, تو پھر اس کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اگر یہ حملہ کر دیتا ہے تو پورے نیٹو پہ حملہ ہوگا, تو پھر کیا نیٹو ٹوٹ جائے گا؟ آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا رشیا نیٹو کی مدد کرنے آئے گا اور چائنا بھی, جبکہ اب یوکرین کے مسئلے پر نیٹو کا اور رشیا کا آپس میں پھڈا چل رہا ہے, تو پھر کیا آپ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے سے فرمایا جو نیٹو کا
آرٹیکل 5 ہے وہ بالکل یہ کہتا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ سب ملکوں پہ حملہ تصور ہوگا، لیکن نیٹو کے قیام سے لے کے اب تک جو آپ کہہ لیں 70 سال کی ہسٹری ہے اس میں صرف ایک بار ایسا ہوا ہے، اور وہ جب افغانستان میں نیٹو آیا ہے، اور نیٹو کے علاوہ بھی اور ممالک بھی آئے، بلکہ ڈنمارک نے سب سے زیادہ فوجی بھیجے اپنے جب افغانستان میں آ کے کیا تھی پلی کہ 9/11 پہ اٹیک کس پہ ہوا تھا؟ امریکہ پہ، لیکن پوری نیٹو نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر یہ کوئی کاروائی جس کو آپ حملہ کہتے ہیں اگر ایسی نوبت آتی ہے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ ایک الائنس کے طور پہ قائم نہیں رہ سکے گا، اور لگتا ہے کہ یہ آخری ہوگا، لیکن کئی اور طریقے ہوتے ہیں۔ ٹرمپ اگر یہ بھی نہ اپنا بلیم لینا چاہیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے تو ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کوارنٹائن، تو وہ کرے گا کیا؟ جیسے اس کو فکر ہے کہ جی وہاں پہ چائنا بھی آ رہا ہے، وہاں رشین شپس بھی ہیں، تو جیسے وہ یہاں پاناما کینال میں لے آیا نا اپنی فورسز کو، تو وہ کرتے کیا؟ بلاکٹ کر دیتے۔ اچھا وہ حملہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو چیز باہر جانی ہے اور وہاں سے آنی ہے وہ آپ پانیوں میں آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ٹرمپ کے دماغ میں یہی ہے کہ وہ کیا پلان رکھتا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے اپوزیشن ہو رہی ہے یورپین کی طرف سے اور خود ڈنمارک کی طرف سے، ماضی میں یہ ویسے تو 100 سال پرانا قصہ ہے۔ جی ہاں، امریکہ سارا اگر آپ دیکھیں نا 13 ریاستیں شروع میں تھی، باقی سارا وہ ڈرا دھمکا کے وہ خرید کے پیسے دے کے قبضوں سے بنا ہے پورا امریکہ، وہ جو 50 ریاستیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو 51ویں ریاست جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ اگریشن جو ہے نا وہ یورپ کو بھی آپ کہہ لیں امریکہ سے دور کر دے گی، اور وہ نیٹو کا بھی ایک اینڈ ہوگا۔ اور اس کو لیکن میں نے کہا کہ انٹرنلی اس کو باز رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، اس کی وجہ وینزویلا پہ جو حملہ ہوا اور اس طرح کے جو معاملات باقی کیوبا وغیرہ کو بھی کہا جا رہا ہے، پھر صدام پہ ماضی میں جو حملہ ہوا، تو اس کے پیچھے وہ ڈالر کی حکمرانی کو لازم کرنا میرا خیال ہے اس کا مقصد ہے مین، کیونکہ زیادہ تر ہوگو شاویز نے بھی یہ سوچا تھا کہ ڈالر کی بجائے دوسری کسی کرنسی میں ٹریڈ وغیرہ ہو، تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ دیکھیں ویسے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس میں ظاہر نو ڈاؤٹ کہ اکنامک جو انٹرسٹ ہے وہ سب سے بڑا میجر انٹرسٹ ہے، لیکن یہ نیا نہیں ہوا۔ شروع سے جنرل نوریگا کو پاناما میں انہوں نے یہی آپریشن کر کے ان کو بھی لے گئے تھے۔ اچھا کوئی اگر ٹوٹل آپ دیکھیں کو 100 کے قریب آپ کو ملیں گے، اگر آپ یہ امریکہ کی تاریخ پڑھیں تو لگے گا کہ امریکہ نے دوسرے ملکوں میں مداخلت کی، وہاں فوجیں اتاری، وہاں رجیم چینج کی، وہاں پہ کئی گورنمنٹس ایسی تھیں جو ڈیموکریٹک تھیں، پولیٹیکل تھیں، کہیں انریسٹ ہوا، پروٹیسٹ ہوا، اس کے پیچھے امریکہ اصل میں طاقت کا ایک المیہ ہے۔ وہ المیہ کیا ہے کہ طاقت اگر استعمال نہ ہونا تو اس طاقت کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ اس آرٹ کو جانتا ہے، اس لیے وہ بار بار کہتا ہے، اچھا صرف کہتا نہیں پھر وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اچھا یہ جو ایک میں کہوں گا کہ ہنری کسنجر نے 9/11 کے بعد امریکہ کا جو رویہ تھا نا جارج ڈبلیو بش کا، اس کو ایک نام دیا تھا، ایک ہائپر امریکہ۔ اچھا ہائپر کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ آپ یقین کریں جی یہ جو ٹرمپ کے اقدامات ہیں نا یہ اتنے جارحانہ ہیں کہ میں سوائے اس کو ایک اگریسر اور ایک اگریشن کے اور کوئی نام نہیں دے سکتا کہ جس انداز سے یہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا، ایران کے ساتھ جو سلوک کیا، اور قطر کے ساتھ آپ نے دیکھا اسرائیل سے حملہ، تو مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ڈالر جو ہے نا اس کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ دنیا جو ہے نا وہ طاقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں ایک عام اگر مجھے اجازت دی میں ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں اب آپ نے شہر سے باہر جانا ہے اور آپ کے کچھ زیورات ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے، تو آپ گاؤں کے اس سب سے متقی ایماندار آدمی کو اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ خود 3 دفعہ لٹ چکا ہے۔ اچھا آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہاں ایک قبضہ گروپ ہے یا کوئی جس طرح کا میں نام نہیں استعمال کرنا چاہتا کوئی پہلوان ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو وہ واپس کر دیتا ہے، اس نے کبھی چیٹ نہیں کیا، اور دوسرا کبھی اس کو خود ڈاکہ نہیں پڑا۔ تو آپ سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ کا سرمایہ محفوظ وہیں ہوگا، اس متقی یا شریف آدمی کو نہیں دے۔ دنیا اسی اصول پہ چلتی ہے۔ امریکہ یہ جو ڈالر کی ہیجمنی ہے نا، جب اس کو یہ لگا کہ یہ لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ، وہ برکس کی بات ہوئی کہ ممالک اگر اس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو دیکھیں اس نے یہ اقدامات جو ہے نا
ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈرانا جو ہے نا وہ مارنے سے زیادہ کئی دفعہ امپیکٹ ڈالتا ہے. تو سر بیسیکلی ٹرمپ صاحب میرا خیال ہے سیاستدان سے زیادہ اسٹیٹس مین سے زیادہ بزنس مین دکھائی دیتے ہیں اپنی تمام ڈیلنگس میں. جیسے ابھی پیٹرو ڈالر کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ گندا ہے پر دھندا ہے. مجھے یہ دھندا کرنے آیا بس. مجھے سچی بات ہے فرینکلی دیکھیں, یہ میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں, لیکن میں نے کہیں یہ حدیث کہیں میری نظر سے گزری ہے, اور میری تصحیح فرمائیے گا یا جو ناظرین ہیں وہ تصحیح فرمائیں گے کہ جو عنان اقتدار اور حکومت ہے نا, اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو طبقہ ہے نا جس کو تاجر اور تجارت ان کو نہ دیں. جی اچھا, اس میں ظاہر جو صالحین کا ذکر ہے نا, اور جو تقویٰ اور جس کو بنیاد بنایا گیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم یوں دیکھیں, ہم ٹرمپ نے جو پہلی کابینہ کا اجلاس بلایا تو آپ ان پہ نظر دوڑائیں, ان میں سے ایک بھی نہیں تھا جو کھرپتی نہ ہو. ایلون مسک یہ وہ سارے کھرپتی لوگ. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بات درست ہے کہ دنیا پہ ویسے بھی پیسہ رول کرتا ہے. جی. ایک میں دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ, اس میں تھا کہ دنیا کے 67 لوگ, وہ امریکی زیادہ ہیں اس میں, 70 بھی نہیں پورے, 67, ان کی جو ویلتھ ہے وہ دنیا کی جو آدھی آبادی ہے 4 ارب اس سے زیادہ ہے. اچھا, یہ جو بگ بزنس ہے, اور یہ اچھا یہ ایک اور کلی کھلی ہے ویسٹ کی کہ یہ ہمیشہ یہ لیتے رہے کہ نہیں, یہ جس کو آپ بات کر رہے تھے عوام, یہ جو نیچے کے لوگ ہیں. اچھا بھائی, اگر یہ بات ہو تو یہ اتنا ڈفرینس ہو کہ 4 ارب لوگ اتنی دولت نہیں رکھتے اور آپ کے 67 لوگ وہ دولت رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا عوام اور ایکویلٹی اور سوشل جسٹس, اچھا یہ ایکویلٹی ویلتھ میں تو نہیں ہے, یہ ایکویلٹی اس ڈسٹریبیوشن میں تو نہیں ہے جو ریسورسز ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جمہوریت کا نام بھی اپنے سرمایہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, جب وہ پیس کی بھی بات بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے سرمایہ کے لیے کرتے ہیں. جی. آپ نے دیکھا انڈیا کو 10 مئی کو وہ انہوں نے ریسکیو کیا. جی. ان کو لگا کہ 1.5 ارب آبادی کا ملک ہے, جی. ان کی ملٹی نیشنل ان سے جو بزنس و کاروبار کر رہی ہیں وہ تباہ ہو جائے, انہوں نے تو تباہ ہو جائے گا. جی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پورا ایک بیانیہ تھا نا مغرب کا, جی ہاں, یہ مجھے تو وہ بالکل زمین بوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی ہاں. اچھا سر, لیگ آف نیشنز اس پہ کچھ معاملات تھے وہ ٹھیک سے نہیں چل پائی, اس کے بعد یو این او بن گیا. اب یو این او کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے جرمنی کا صدر نے کہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پورا عالمی نظام جو ہے سفارت کاری کا اس کو دھرم برم کر رہے ہیں, تو اس لحاظ سے اگر یو این او بھی کچھ نہیں کر پاتا سوائے اس کے کہ زبانی جمع خرچ کے کہ جی مذمت کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یو این او کا جو مستقبل ہے وہ بھی لیگ آف نیشنز کی طرح ہوگا؟ تو کیا ہم کسی تیسرے ادارے کی طرف بڑھے گی دنیا کہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے؟ اور دوسری سر اسی میں ضمنی سوال یہ ہے کہ جب لیگ آف نیشنز ختم ہوئی, یو این او بنا, تو کیا اس وقت بائی برتھ اس میں فالٹ نہیں رکھ دیا گیا, ویٹو پاور 5 جو دے دی گئی, کیونکہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ فائدہ کیا ہوگا لیگ آف نیشنز ختم کر کے یو این او بنانے کا اگر 5 بڑے چودھریوں نے, سرداروں نے ہی فیصلے کرنے ہیں, کوئی ایک نہیں مانے گا تو جتنا مرضی فیصلہ اچھا ہو پوری دنیا ایک طرف وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اب سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یو این او کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں جو اس کا حال ہے وہ اس کا مستقبل ہے. آپ نے دیکھا لیگ آف نیشن جو تھی وہ ظاہر ایک ورلڈ وار 1 جو ہوئی وہ کوئی 100 ایئرس کے بعد ہوئی. جی. ایک پیس تھا 100 سال کا, وہ ڈسٹرب ہوا اور دنیا نے پہلی عالمی جنگ جس میں پوری دنیا آپ کہہ لیں جس کو ورلڈ وار کہتے ہیں. وڈرو ولسن کا یہ آئیڈیا ظاہر ہے, وڈرو ولسن خود کو ایک طرح سے اس نے جس طرح پورٹری کیا, پولیٹیکل سائنس کا وہ پروفیسر تھا, ڈاکٹر تھا, اور اس کے بعد اس نے یہ لبرلزم اور اس کو پھر لیگ آف نیشن کی بات کی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ لیگ آف نیشن وہ ایک اس طرح کا جانور تھا کہ جس کے منہ میں دانت نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم اب ایک ایسے ادارہ بناتے ہیں جس کے دانت بھی ہوں, اور دانت سے مراد ہے یہ جو 5P جس کو آپ کہتے ہیں, 5 پاور جن کے پاس ویٹو ہے. لیکن جو یو این او میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اب دانت تو ہم نے اس کے دے دی ہے. جو چیپٹر 7 ہے وہ یہی ہے نا کہ وہ طاقت کا استعمال بھی کر سکتی ہے, اور اس نے کیا بھی ہے, عراق میں کی ریزولوشن, افغانستان میں کی.
ان 5P نے کیا کیا کہ میں میرے دوست ہیں, میں ان کو نہیں وہ بات کرنا چاہ رہا, لیکن میرے بہت اچھے دوست ہیں, گجر برادری سے تعلق ہے ان کا, تو ان کو کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ موڈ میں کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے یار, یہ جو جب یہ کووڈ آیا تو ہم نے کہا یہ ماسک تو انہوں نے ایجاد نہیں کیا, یہ تو ایجاد یہاں پہ تھی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ چھکا سے ایک منہ پہ لگا دیتے ہیں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, اگر دانت بھی ہوں تو نہ تو وہ دانت استعمال کر سکتا ہے جانور بچہ, نہ وہ اپنا ملک اگر لینا چاہے فیڈ وہ لے سکتا ہے. سر انہوں نے پھر اس یونو کے بھی یہ چھکا لگا دیا جو ہمارے گجر دوستوں کی ایجاد تھی, ان کے بھی کام آئی وہ. اب کیا ہوا ہے کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بائی ڈیزائن بنا اس طرح سے تھا کہ یہ پانچوں طاقتیں جو ہیں نا یہ دنیا کی بندر بانٹ مل بیٹھ کے کریں گی. جی ہاں. اب مجھے لگتا ہے وہ 5 کی بجائے نا بات 3 تک آ جائے گی. بات یہ نہیں کہ کوئی نیا ادارہ بنے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نئی سوچ ڈیولپ ہوگی, اور اب دنیا یہ سوچے گی کہ کوئی پیغام ایسا بھی ہے جس میں پوری بنی نوع انسان کی فلاح کی بات کی گئی ہو, جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ فلاں ریجن کے لوگوں یا صرف عرب کے لوگوں یا فلاں علاقے کے لوگوں, کہا گیا کہ یا ایھا الناس کی بات کی گئی اور پوری کرۂ ارض پہ بسنے والے انسانوں کی بات کی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اداروں سے زیادہ بات آئے گی فلسفی. دیکھیں ایک آئیڈیا کو ایک اور آئیڈیا تبدیل کرتا ہے, اور یہ آئیڈیا میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم ورلڈ سے آئے گا یا ہم لوگ بات کریں گے یا اسکالرز بات کریں گے, وہاں کی عوام بھی دیکھ رہی ہے, ان کے ہاں بھی ہم سے بہتر ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جامعات, تھنک ٹینکس وغیرہ. ایگزیکٹلی. وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ جو ہم لے کے آئے ہیں لیڈرشپ, اور جس کا خمیازہ ہم اس شکل میں بھگت رہے ہیں, آپ کا خیال ہے دنیا نہیں بھگت رہی, وہ خود بھی بھگت رہے ہیں. اچھا سر, آپ وہاں رہے بھی ہیں, پڑھے بھی ہیں وہاں پر امریکہ کی اچھی اچھی درسگاہوں میں, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں کی انٹیلیجنشیا, سول سوسائٹی, آپ جیسے جو یونیورسٹیز کے اساتذہ ہیں کہ اور تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ ٹرمپ کو لگام دے سکیں یا ایسی موومنٹ چلا سکیں؟ بالکل. دیکھیں ابھی یہ جو موومنٹ نو کنگ والی چل رہی ہے, یہ اپنے جو مجھے بتائیں یہ جو 19 لوگ ہاؤس سے ادھر شفٹ کیا ہے جنہوں نے ڈیموکریٹس کے ساتھ جائیں, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ عوام کا پریشر ہے, دباؤ ہے وہاں کا. صحیح. اور وہ لوگ کئی دفعہ آپ نے دیکھا وہاں پہ بڑی میسو لیول پہ لوگ نکلتے ہیں. جی بالکل. وہ یہ نہیں چاہیں گے, ظاہر ہے یہ جو کچھ ٹرمپ کر رہا ہے نا, یہ ان کی جو تھیوری ہے نا, جو وہ کہیں ہارورڈ میں, کہیں اسٹینفورڈ میں, کہیں کولمبیا میں پڑھاتے ہیں, یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب لوگ کیمپسز میں آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے حق میں کتنے مظاہرے ہوئے, 250 سے زیادہ کیمپسز تھے جہاں پہ طلبہ باہر آئے. ایک جو ہارنے کی وجہ بائیڈن کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح سے آل آؤٹ اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا, اس کا خمیازہ اس نے بھگتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ویسٹرن باقی بھی جو پاپولیشن ہے یا دنیا کی جو باقی اور ممالک ہیں, دیکھیں جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, وہ بگ بزنس ان کو ڈیل کرتا ہے, ان کی ڈیپ اسٹیٹ کرتی ہے, لیکن جنگوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے نا وہ لوگوں تک آتا ہے. اچھا وہاں بھی کساد بازاری ہے, وہاں بھی اب مسئلہ افورڈیبل ہاؤسنگ کا ہے. ابھی آپ نے نیو یارک میں جو میئر بنے ہیں ممدانی, آپ نے ان کی دیکھا ہے کہ وہاں پہ ان کی سب سے رچ الگ اسٹیٹ ہے, وہ پاکستان سے 2 گنا ان کا بجٹ ہے پاکستان سے, صرف ایک شہر کا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پرابلمز اب ان کو بھی پیش آئیں گی, اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرتے ہیں, زیادہ وہ اپنی جیبوں میں لے کے جاتے ہیں. ایک پینٹ وہ اپنی عوام کو بھی دیتے ہیں, اور تاثر یہ دیں گے کہ یہاں پہ سوشل سیکورٹی ہے, یہاں پہ آپ کی اب ہیلتھ افورڈیبل نہیں رہی وہاں پہ, اب ہاؤسنگ افورڈیبل نہیں رہی وہاں پہ, اور جو اب آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایک گیپ ہے رچ اور پور کا, وہ میں کہوں گا کہ آپ ایشیا کے ممالک سے وہاں پہ زیادہ ہے. اچھا سر, معاشی حملہ تو کل ٹرمپ نے کر دیا ایران پر کہ 25% ٹیرف لگا دیا. آپ کو پتہ ہے ایسے ممالک پہ جو ایران کے ساتھ تجارت کریں گے کسی طرح کی بھی, تو اس سے پہلے پابندیاں لگائیں, جس کا نتیجہ ظاہر ہے یہ نکلا ہے کہ اب کبھی جب یہ موجودہ رجیم آئی تھی ایران میں تو میرا خیال ہے 70-72 روپے کا ریال کا ڈالر تھا, تو اب وہ 10 لاکھ ریال کا $1 مل رہا ہے. تو اگر مزید جس طرح کی پابندیاں لگی ہیں کل, تو اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی لمحہ جاتا ہے, جیسے انٹرو میں نے عرض کیا کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے جب ہمارا کل پروگرام یہ نشر ہو تو اس میں اس وقت تک حملہ ہو چکا ہو. تو اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کے پاس کیا آپشنز ہوں گے, پھر اس خطے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایران کے پاس جو ایک آپشن تھا اس نے استعمال کر لیا کل. دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں, صرف ایران کی بات نہیں کر رہا, میں
عرب ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں، جی ان کی قیادتوں کو اب سوچنا چاہیے. کل انہوں نے پیغام بھیجا ٹرمپ کو کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے. جی اچھا وہ بات چیت کے لیے تیار اس لیے ہیں کہ ان کا اقتدار نہ جائے. اچھا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میسو لیول پہ وہاں پہ لوگ تو نکلے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی اس میں ہاتھ بھی ہوگا بیرونی عناصر کا، اس میں کوئی دوسری وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہمارے ممالک ہیں ان کو اب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے صرف جو مغرب کی پالیسیز ہیں انہیں کو ٹو نہیں کرنا. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب ایرانین رجیم کو وہ چینج کرنے کی بات پہ آ جائیں گے. اور انہوں نے تو کہا ہے ٹرمپ نے کہ میں تو اس میں طاقت کا استعمال بھی کروں گا. بالکل دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے گولی کی تو ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک اس ریجن میں ریجن رجیم تو چاہیے نا. جی اور وہ اب افغانستان میں ہے. جی ہمارے مذہب کو، ہمارے جو شاعر ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو ایک ملک مل گیا ہے، ان سے وہ کروائیں گے سرکت دنیا میں. ایران میں وہ میرا خیال ہے دوبارہ وہی گیم جو پہلے کرتے رہے. مصدق جو ان کا الیکٹڈ تھا، نمائندہ تھا، اس کو ہٹا کے وہ رضا شاہ کو لے 1953 میں. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ان کے جو بیٹے تھے اب وہ اب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں. اچھا سر، اس جو رضا پہلوی جو ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آج بھی کراؤن پرنس ہوں اور اسرائیل میں بھی جا کر وہ دیوار گریہ کے ساتھ جا کر روتا بھی ہے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ میں پرو اسرائیل ہوں اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو سر یہ کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دال گلتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران میں نا ایک ڈیوائڈ تو آئی. اچھا اس ڈیوائڈ کو یہ نام دیتے رہے کہ کچھ ان میں سے وہ جو ہیں اسٹرکٹ ہیں، کچھ ان کو وہ کہتے رہے کہ ریفارمسٹ ہیں. ریفارمسٹ میں انہوں نے الیکشن بھی لڑے، جیتے بھی. لیکن ظاہر ان کا ایک سسٹم اوپر جو ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کا جو رہبر ہے، ان کی ایک اب کہہ رہے گارجین کونسل ہے وہ سارا نظام. بالکل. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں اب وہ کوشش کریں گے طاقت کے ذریعے اس نظام کو بدلنے کی. اور یہ دوبارہ امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر ایک دفعہ پھر ایران جو ہے یہ جو اب جس کو میں اولیگارکی کہتا ہوں، ایک اور طرح کی آپ کہہ لیں کہ ایک مونارکی جو ہے وہ دوبارہ وہاں پہ شروع ہو جائے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو، ایرانی عوام جس کو چاہے منتخب کریں اور اپنے ملک چلائیں. دیکھیں یہ ویسٹ تو پہلے یہی کہتا رہا ہے جی، اور وہ شروع میں کوشش بھی یہ کرتے رہے. آپ نے بش نے دیکھو جنگیں بھی کی ہیں. جی. اب ٹرمپ دیکھیں ایک ضرور میں کہوں گا اس کو کہ وہ لے رہا ہے کہ سارا وہ بلیم جو ہے نا وہ اپنے کندھوں پہ لے رہا ہے. جی ہاں ایسے ہی. بش نے بھی جنگیں کی ہیں، اوباما بھی نہیں کی ہیں. آج وہ سب سے اچھے لگتے ہیں دونوں جب ٹرمپ کو آپ دیکھتے ہیں تو. لیکن مجھے ایران کے حوالے سے فکرات ہیں کہ اس نے رجیم چینج کی بات کرنی ہے اور آنا ہے ایران میں جو ان کے مفادات ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ناظرین ساری ڈسکشن سے آپ نے یہ چند ایک پوائنٹ نوٹ کیے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ جو دنیا ہے یہ طاقت کو سلام کرتی ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے، لیکن آج ٹرمپ کی بدولت یہ چیز زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں سلام صرف اور صرف طاقت کو ہے، چاہے وہ مائکرو لیول پر ہو یا میکرو لیول پر ہو. دوسری بات یہ کہ جس طرح وینزویلا پر حملہ کرنے سے پہلے وہاں کی بجلی بند کی گئی ٹیکنالوجی کے زور پہ، چند ایک اپنے فوجی بھیج کر اور پورے ملک کو کرپل کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور زیادہ کچھ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑے جس طرح کہ کبھی عراق میں صدام کو ہٹانے کے لیے کیا تھا. تو یہ سب ٹیکنالوجی کا کمال ہے. تو دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم جو چھوٹے غریب ملک ہیں یا چھوٹے ممالک ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ٹیکنالوجی پر عبور حاصل کریں، کیونکہ آئندہ جو جنگیں ہیں وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہی لڑی جائیں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ خدارہ اپنے غداروں پر نظر رکھیں. ایران میں بھی جب بھی ہوا آپ کے سامنے بہت سارے غدار نظر آئے. اسرائیل کا پچھلے دنوں جو حملہ ہوا تو پتہ چلا کہ غداروں نے جو کچھ کیا اس کا کیا دھرا تھا. اسی طرح وینزویلا پہ جو ہوا تو وہاں بھی اندر سے سپورٹ ملی. تو تیسرا سب سے بڑا سبق یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غداروں پر نظر رکھنی چاہیے. اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے جو کارڈز ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت حکمت عملی کے ساتھ اور نہایت ہی دانائی کے ساتھ پلے کریں. اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.